کیا آپ جانتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا؟ اور یہ کہ یتیم کا مال اس کا حق، اس کو نہ دینے سے کیا انجام ہو سکتا ہے؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ابو انس ایک نیک تاجر تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جس کے جملہ اخراجات ابو انس پورے کرتا۔ کچھ عرصہ بعد ابو انس کا نوجوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ لواحقین میں نوجوان بیوہ اور ایک بیٹا انس رہ گیا۔ کچھ دن بعد ابو انس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے گھر منتقل ہوا اور یہ آسرا دیا کہ مرحوم بھائی کی تجارت سنبھالنے کے ساتھ یتیم اور بیوہ کی کفالت بھی کروں گا۔ کچھ وقت تو معاملہ ٹھیک چلتا رہا۔ بعد میں اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے چپکے سے ساری جائیداد اپنے نام کرا لی اور راتوں رات سب کچھ فروخت کر کے امریکہ بھاگ گیا۔ پیچھے یتیم اور اس کی ماں سڑک پہ آ گئے۔ اس بدبخت نے امریکہ جا کر گاڑیوں کا کاروبار سیٹ کر دیا اور ایک گوری لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ اس کا بزنس چمک اٹھا اور یہ ارب پتی بن گیا۔ 15 برس کے بعد اسے خیال آیا کہ اب وطن واپس جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اردن آ گیا اور پھر یہی بزنس کرنے کا ارادہ بنایا۔ اس نے عزینت کے علاقے میں ایک بڑی جگہ خریدی تھی اور اس پہ شاندار بلڈنگ بھی تعمیر کر دی۔ پھر یہاں بھی گاڑیوں کا بزنس شروع کر دیا۔ کچھ عرصے میں ہی اردن بھر میں اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ ادھر انس اور اس کی ماں انتہائی قسم پرسی سے رات دن گزارتے رہے۔ ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے انس نے تعلیم حاصل کی اور اب وہ شادی کر کے نوکری بھی کرنے لگ چکا تھا۔ غربت کے باوجود وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا، مگر بدبخت چاچا کو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن انس اور اس کی ماں کو سب معلوم تھا کہ وہ غرام ہو واپس آ چکا ہے۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا کہ ہمت کرو، جاؤ اپنے چچا کے پاس اور اس سے اپنے باپ کے مال کا کچھ حصہ مانگو۔ ماں کے کہنے پہ انس چچا کے شو روم میں پہنچ گیا، مگر چچا نے کھٹور دلی کا مظاہرہ کر کے اسے بھگا دیا اور کہا کہ آئندہ ادھر کا رخ بھی کیا تو گرفتار کرا دوں گا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ماں کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ بیوہ سوائے بد دعا کے کیا کر سکتی تھی؟ اس حرام خور بزنس مین نے اب اردن میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک جنت نما محل تعمیر کر چکا تھا اور اب اس نے بیوی بچوں کو اپنے پاس اردن بلا لیا۔ ادھر وہ لوگ امریکہ سے روانہ ہوئے اور ادھر یہ بدبخت انہیں لینے کے لیے اپنی نئی ماڈل کی پرتعیش گاڑی لے کر ایئرپورٹ روانہ ہوا۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو یہ سب اس نئی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل پڑے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر فرشتہ اجر ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی مین سڑک پہ پہنچی تو ایک تیز رفتار ٹرالر نے اسے روند ڈالا اور انس کا حرام اور چچا اپنی امریکن بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیچھے اس کا سوائے انس کے کوئی نہیں تھا، یہی اکلوتا وارث۔ اب اس کا محل، شو روم اور بزنس بیٹھے بٹھائے انس کی جولی میں گر گیا۔ کیسا ہی عجیب معاملہ ہے رب کریم کا۔ اس نے یتیم کے مال کو کئی گنا بڑھا کر اسے لوٹا دیا۔ وہ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے، اگرچہ اس کے ظاہر ہونے میں 15 برس بھی لگ جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ ظالم کو ڈیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو سامان عبرت بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ تیسرا یہ کہ حرام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال حرام سے پلنے والے جسم کا زیادہ حقدار دوزخ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حرام سے بچائے اور حلال ہی پہ اکتفا کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے، وہ یہ کہ ہمیں کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔
اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔